السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر عرض و معروض سے قبل حضور رحمت عالم نور مجسم ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم اس بلند و بالا شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، جن کی شخصیت سنیت کی پہچان بن چکی ہے۔ آپ کی شخصیت جیسے سنیت کی پہچان بن چکی ہے، آپ کا شہر بھی اہل حق صحیح العقیدہ مسلمانوں کی پہچان بن چکی ہے، پہچان بن چکا ہے آپ کا شہر پاک، شہر بریلی شریف۔ اور آپ کی تعلیمات بھی سنیت کی پہچان بن چکی ہے، اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک، کیا یہ ضروری تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ نعرہ دیا جائے؟ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کیا مطلب سے کیا مراد ہے؟ تو مسلک اعلیٰ حضرت سے مراد وہ مذہب حق ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آج تک ہم تک جو پہنچا ہے۔ تو اس درمیان جتنے ہمارے اکابر ہیں وہ جس طریقے پر تھے، جو ان کی تعلیمات تھی، انہی تعلیمات کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سنیت کی پہچان صرف ہندوستان ہی میں نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت سنیت کی پہچان ہے عرب ممالک میں بھی۔ مکہ معظمہ کے شیخ المحدثین حضرت علامہ محمد جزائری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہندوستان سے کوئی شخص آتا ہے تو ہم اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے لگتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، یہ سنی ہے۔ اور وہ اگر برائی کرنے لگ جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بد مذہب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مکہ معظمہ کی علمی درسگاہ کے شیخ المحدثین فرما رہے ہیں۔ جب روافض، خوارج، ناصبی یہ لوگ اپنے آپ کو
مسلمان کہنے لگے تو پھر اس وقت کے علماء نے لفظ دیا اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت یہ لفظ دیا کہ جو اہل سنت و جماعت سے پکارا جائے، جو اپنے آپ کو مذہب اہل سنت و جماعت والا کہے، وہ اہل حق ہے، وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے. مگر ماضی قریب میں کچھ ایسے فرقے نمودار ہوئے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے، جیسے دیوبندی، مودودی وغیرہ فرقہ باطلہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا کہ اہل سنت تو سب کہہ رہے ہیں. دیوبندی بھی کہتا ہے اپنے آپ کو اہل سنت، مودودیت والے بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت، چکڑالوی، نیچری سب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. تو پھر اہل حق صحیح العقیدہ مسلمان کون ہے، اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ تو اس وقت کے علماء نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی طرف منسوب کر دو مذہب و مسلک کو، اور پھر نام دیا مسلک اعلیٰ حضرت، تاکہ حق و باطل کے درمیان امتیاز ہو جائے، ان فرقہ باطلہ سے اہل حق کا امتیاز ہو سکے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا. کیونکہ اعلیٰ حضرت کی وہ عبقری ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں جتنے فتنے اٹھے، ان فتنوں کو حضور اعلیٰ حضرت نے فتنہ ثابت کیا اور ان کا رد بلیغ کیا اور ان کو ایسا زمین بوس کر دیا اور صحیح مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور بتا دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. باطل کا منہ توڑ جواب دیا. اور یہ کوئی دو چار مسئلے کی بات نہیں ہے، سینکڑوں مسئلے حضور اعلیٰ حضرت نے ایسے حل فرما دیے کہ حضور اعلیٰ حضرت ہی کا حق تھا. دین میں فساد پیدا ہو چکا تھا، اعمال میں فساد، عقائد میں فساد، معمولات میں فساد، معمولات اہل سنت میں فساد. تو وہ کون سی ذات تھی جس نے سب کا منہ توڑ جواب دیا، احقاق حق اور ابطال باطل کیا اور یہ بتا دیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو سچائی کی تلاش ہو، جو صحیح علم دین کا پیاسا ہو، وہ حضور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اس کی علمی پیاس بجھ جائے گی. جو صحیح علم حاصل کرنا چاہتا ہے دین کا، اسے چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے، کسی عالم دین سے پڑھ کے اس کو سمجھ لے تو وہ اسلام کی روح پا لے گا. تو اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا گیا. اور پھر کسی نے یہ اعتراض کیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی کیوں کہا جاتا ہے، مسلک امام اعظم کیوں نہیں کہا جاتا؟ مسلک امام اعظم بھی کہا جا سکتا تھا، مگر مسلک اعلیٰ حضرت ہی کہا جاتا ہے کیوں؟ تو حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے بجائے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ اگر کہا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، تو اگر مسلک امام اعظم کہا جائے تب بھی تم یہ اعتراض کرو گے کہ امام اعظم تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر ہیں، تو مسلک رسول اللہ کہنا چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے فرقے نمودار ہو چکے تھے اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، تو اس دور کے علماء نے مذہب امام اعظم اور مسلک امام اعظم کا نعرہ دیا تھا. تو اس وقت یہ پہچان تھی اہل حق کی، یہ نعرہ مسلک امام اعظم یہ اہل حق کی پہچان تھی، صحیح العقیدہ مسلمانوں کی پہچان تھی. مگر آج کے دور میں
شارح بخاری فرماتے ہیں کہ دیوبندی، یہاں تک کہ مودودی، یہاں تک کہ نیچری، بلکہ بہت سے قادیانی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا اگر یہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہوتا لفظ حقانیت کی پہچان کا، تو کیسے پتہ چلتا کہ کون حنفی حق پر ہے؟ تو اسی لیے صرف اور صرف ایک ہی لفظ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے حق و باطل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ اور تو جو یہ کہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہوں، میں مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کا ہم سارے سنیوں پر احسان ہے کہ آپ نے تمام فرقہ باطلہ کا سد باب کیا۔ جتنے فساد رونما ہوئے تھے ان تمام فسادات کو باطل قرار دیا، اور پھر حقانیت کی صحیح تصویر پیش فرمائی۔ اور پھر دیکھیں کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اردو زبان میں وہ تمام مسائل جو عربی اور فارسی زبان میں تھے اردو زبان میں تحریر فرمائے، جبکہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری یہ بھی ہندوستان ہی میں لکھی گئی تھی۔ 100 یا اس سے زیادہ علماء کی جماعت تھی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں معاوضہ دے کر یہ عظیم جو کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے تحریر کروائی تھی، عربی زبان میں ہے۔ مگر حضور اعلیٰ حضرت کا احسان، بالا احسان یہ ہے کہ وہ تمام مسائل جو عربی اور فارسی زبان میں تھے حضور اعلیٰ حضرت نے اردو زبان میں تحریر فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ جو رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرے، آپ کی مدد کرے، اور جو آپ پر قرآن پاک نازل ہوا اس کی اتباع کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہے، وہی بامراد ہے۔ تو آئیے حضور اعلیٰ حضرت کیسے تعظیم نبی کیا کرتے تھے، کیا جذبہ تعظیم تھا، ملاحظہ فرمائیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک ممبئی کا شخص علم حاصل کرنے کے لیے پہنچا تھا اور وہیں پر قیام تھا۔ ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس کی زبان سے سنا کہ ایک سید زادے کو بلا رہے ہیں، اے قناعت علی، قناعت علی ادھر آؤ۔ حضور اعلیٰ حضرت کے کانوں میں جب یہ آواز گونجی تو حضور اعلیٰ حضرت نے انہیں مدعو کیا، بلایا اور فرمایا کہ تم نے سید صاحب کو اس طرح پکارا جس طرح عام لوگوں کو پکارا جاتا ہے، آئندہ سے تم اس طرح نہیں پکارو گے۔ انہوں نے ندامت کے ساتھ اپنی نظریں نیچی کر لی۔ اب دیکھیں حضور اعلیٰ حضرت استاد کی حیثیت سے ہیں اور وہ شاگرد کی حیثیت سے ہیں، مگر جب دیکھتے ہیں کہ ایک سید زادہ جو خود طالب علم ہوگا اس کو بلا رہے ہیں، کچھ گالی نہیں دے رہے ہیں، ڈانٹ پھٹکار نہیں کر رہے ہیں، صرف وہ اس طرح بلا رہے ہیں جس طرح عام طور سے بلایا جاتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے کبھی مجھے ان کا نام لیتے ہوئے سنا؟ جب میں نام نہیں لیتا ہوں تو تم اس طرح پکارتے ہو۔ تو یہ تھا حضور اعلیٰ حضرت کا تعظیم نبی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کرنے والی ہر چیز کی تعظیم فرض ہے بلکہ رکن ایمان ہے۔ ظاہر میں، باطن میں، قول فعل ہر طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم یہ لازم و ضروری ہے بلکہ رکن ایمان ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے واقعات ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی کیسے تعظیم کی ہے، مگر وقت اتنا نہیں، جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضور اعلیٰ حضرت کے علم کا حصہ عطا فرمائے، حضور اعلیٰ حضرت
کہ صدقے میں ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے، اسلام اور سنت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔